اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین، بشار الاسد 11 ستمبر 1965 کو دمشق میں انیسہ مخلوف اور حافظ الاسد کے دوسرے بیٹے اور تیسرے بچے کے طور پر پیدا ہوا۔ اسد کے والد حافظ الاسد علوی یعنی نصیری مذہب سے تعلق رکھنے والے ایک غریب دیہی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے باعث پارٹی کی صفوں میں شامل ہو کر اصلاحی تحریک میں پارٹی کی شامی شاخ کا کنٹرول سنبھالا، جس کا اختتام شام کی صدارت تک ان کے عروج پر ہوا۔ حافظ الاسد نے باعث پارٹی کے اندر اپنے حامیوں کو فروغ دیا، جس میں سے اکثر علوی پس منظر کے تھے۔ انقلاب کے بعد حکومتی عہدوں پر علویوں کو مقرر کیا گیا، جبکہ سنی، دروز اور اسماعیلیوں کو فوج اور باعث پارٹی سے نکال دیا گیا۔ حافظ الاسد کی 30 سالہ فوجی حکمرانی نے شام کو ایک خاندانی آمریت میں بدل دیا۔ نئے سیاسی نظام کی قیادت باعث پارٹی کے اشرافیہ نے کی تھی، جس کا غلبہ علویوں پر تھا، جو اسد خاندان کے وفادار تھے اور فوج، سیکیورٹی فورسز اور خفیہ پولیس کو کنٹرول کیا کرتے تھے۔ بشار الاسد نے اپنی ابتدائی اور ثانوی تعلیم دمشق کے عرب فرانسیسی الحریہ اسکول میں حاصل کی۔ 1982 میں اس نے ہائی اسکول سے گریجویشن کیا اور پھر دمشق یونیورسٹی سے طب کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے 5 بہن بھائی تھے، جن میں سے 3 فوت ہو چکے ہیں۔ بشار خاموش طبیعت تھا اور سیاست یا فوج میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ اپنے والد کی صدارت کے دوران صرف ایک بار اپنے والد کے دفتر میں گیا تھا۔ اسے نرم لہجے اور گفتگو والا قرار دیا گیا ہے۔ یونیورسٹی کے ایک دوست کے مطابق وہ ڈرپوک تھا اور نظریں ملا کر بات کرنے سے گریز کیا کرتا تھا اور دھیمی آواز میں بات کرتا تھا۔ بشار نے اپنی اسکول کی تعلیم کے بعد دمشق یونیورسٹی میں میڈیکل میں داخلہ لیا۔ 1988 میں اسد نے میڈیکل اسکول سے گریجویشن کیا اور دمشق کے مضافات میں تشرین ملٹری ہاسپٹل میں بطور آرمی ڈاکٹر کام کرنا شروع کیا۔ 4 سال بعد وہ ویسٹرن آئی ہاسپٹل میں امراض چشم میں پوسٹ گریجویشن کے لیے لندن چلا گیا۔ حافظ الاسد بشار کے بڑے بھائی باسل کو مستقبل کے صدر کے طور پر تیار کر رہے تھے۔ 1994 میں ایک کار حادثے میں باسل کی موت کے فوراً بعد بشار کو شامی فوج میں واپس بلا لیا گیا اور اگلے 6 سال تک حافظ الاسد نے اسے اپنا وارث بنانے کے لیے تربیت دی۔ بشار نے 1994 میں ہومس میں ملٹری اکیڈمی میں داخلہ لیا اور جنوری 1999 میں ایلیٹ سیرین ریپبلکن گارڈ کا کرنل بنانے اور فوج میں اس کی طاقت اور گروپ بنانے کے لیے پرانے ڈویژنل کمانڈرز کو ریٹائر کر کے ان کی جگہ نئے نوجوان علوی افسروں کو آگے لایا گیا۔ فوجی کیریئر کے ساتھ ساتھ بشار کو عوامی امور میں بھی مصروف کیا گیا۔ اسے وسیع اختیارات دیے گئے اور شہریوں کی شکایات اور اپیلیں سننے والے بیورو کے سربراہ کے طور پر متعارف کرایا گیا اور بدعنوانی کے خلاف مہم کی اس نے قیادت کی۔ اس مہم کے نتیجے میں بشار کے بہت سے ممکنہ حریفوں پر بدعنوانی کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا اور انہیں راستے سے ہٹایا گیا۔ بشار شامی کمپیوٹر سوسائٹی کے صدر بھی بنے اور انہوں نے شام میں انٹرنیٹ متعارف کرانے میں مدد کی، جس نے ان کی تصویر کو ایک جدید اور مصلح کے طور پر اجاگر کیا۔ 10 جون سن 2000 کو حافظ الاسد کی موت کے بعد شام کے آئین میں ترمیم کی گئی۔ صدارت کے لیے کم سے کم عمر کی شرط 40 سال سے کم کر کے 34 سال کر دی گئی، جو اس وقت بشار کی عمر تھی۔ اسد نے واحد امیدوار کے طور پر انتخاب لڑا اور بعد ازاں 10 جولائی سن 2000 کو 97.29% حمایت کے ساتھ صدر بن گیا۔ شام کی مسلح افواج کا کمانڈر ان چیف اور باعث پارٹی کا علاقائی سیکٹری کا عہدہ بھی اسی کے پاس تھا۔ 27 مئی 2007 کو ایک ریفرینڈم کے تحت بشار مزید 7 سال کے لیے دوبارہ صدر منتخب ہوا۔ عرب سپرنگ کے نقش قدم پر 26 جنوری 2011 کو شام میں بھی عوامی مظاہرے شروع ہو گئے، جن میں سیاسی اصلاحات اور شہری حقوق کی بحالی کے ساتھ ساتھ ہنگامی حالت کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا تھا، جو 1963 سے نافذ تھی۔ بشار نے اس کا ذمہ دار اپوزیشن کو قرار دیا،
یہ مظاہرے کئی ماہ تک جاری رہے اور ان کو تشدد کے ذریعے روکنے کی کوشش کے نتیجے میں مغربی دنیا اور امریکہ کی طرف سے شام پر پابندیاں لگا دی گئیں۔ جنوری 2012 تک ان مظاہروں میں 5000 سے زائد لوگ مارے جا چکے تھے۔ جنوری 2013 میں اسد نے شام میں حالات خراب کرنے کی ذمہ داری بیرونی قوتوں پر لگائی۔ وسیع پیمانے پر ہونے والے ان مظاہروں کی قیادت اسد کے اپنے خاندان کے کچھ افراد نے بھی کی، جو بعد میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، جس سے اسد کے خاندان میں بھی اس کے خلاف بغاوت بھڑک اٹھی۔ شام کے حالات بے حد خراب ہو گئے، جن کو ٹھیک کرنے کے لیے روس نے اسد کی مدد کی اور حالات پہ کافی حد تک قابو پا لیا گیا۔ ناظرین، تب سے اب تک اسد کو مسلسل ایران، روس اور حزب اللہ وغیرہ کی سپورٹ حاصل رہی۔ تاہم روسی بلاک میں ہونے کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل شام میں حکومت کی تبدیلی اور بشار کا تختہ الٹنے کی کوشش میں لگے رہے۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ حزب اللہ کو لبنان میں شام کی طرف سے دی جانے والی کمک کی سپلائی لائن شام کے راستے سے ہی ہو رہی تھی۔ پچھلے ہفتے میں امریکہ، جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے شام میں کشیدگی میں کمی کے لیے زور دیا، کیونکہ تشدد ایک بار پھر بھڑک اٹھا تھا۔ تحریر الشام HTS کی قیادت میں باغی دھڑوں نے حلب کا کنٹرول سنبھال لیا تھا، جس سے صدر اسد کی جانب سے جوابی فضائی حملے کی مہم شروع کی گئی تھی، جسے روس کی حمایت حاصل تھی۔ باغیوں کی کارروائی 27 نومبر 2024 کو شروع ہوئی تھی۔ انہوں نے حلب پر قبضے کے بعد حما گورنری میں اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ 4 دسمبر 2024 کو حما میں شدید جھڑپیں شروع ہوئیں۔ حکومتی فورسز نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے فضائی مدد سے جوابی کارروائی شروع کی ہے، جس میں باغی دھڑوں بشمول تحریر الشام کو شہر سے تقریباً 6 میل دور پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ تاہم باغیوں نے 5 دسمبر کو شہر پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، اس لڑائی کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوئی اور تقریباً 50,000 لوگ علاقے سے نکل گئے اور 600 سے زائد ہلاکتیں ہوئیں، جن میں 104 شہری بھی شامل تھے۔ 6 دسمبر کو باغیوں نے دارالحکومت دمشق کو گھیرے میں لینا شروع کر دیا۔ 7 دسمبر 2024 کو صدر اسد باغیوں کے قبضے میں آنے سے عین کچھ دیر پہلے دمشق سے فرار ہو گیا۔ یوں اسد خاندان کی 54 سالہ حکمرانی کا خاتمہ ہوا۔ روسی حکومت نے کہا کہ بشار الاسد نے ذاتی فیصلے کے بعد صدر کے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا اور شام کو چھوڑ دیا تھا۔ ناظرین، انٹرفیکس نے کرملن کے ایک نامعلوم ذریعے کے حوالے سے بتایا کہ اسد اور ان کا خاندان ماسکو پہنچ چکے ہیں اور روسی حکومت نے انہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پناہ دی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کی آل نوٹیفیکیشن سلیکٹ کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کو اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کرتے رہیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔